بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں یا کوئی جانور یا پرندہ پال لینا چاہیے کیونکہ اس سے ہم پر آئی ہوئی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور پرندوں اور جانوروں کو اس نیت سے گھر میں رکھا جاتا ہے کہ یہ ہم پر آئی ہوئی بیماری اور مصیبت اپنے اوپر لے لیں گے۔ اور کہا جاتا ہے، اور کئی عامل حضرات بھی کہتے ہیں کہ جن کے گھر میں جادو یا اثرات ہوں تو ان کو چکور، فاختہ، بطخ وغیرہ گھر میں رکھ لیں، اور اگر گھر میں آنے کے 2-4 دن بعد وہ جانور بیمار ہو جائیں یا مر جائیں تو وہ عامل حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے تمہاری تکلیف اپنے اوپر لے لی ہے۔ ایسا درست نہیں ہے، یہ شرکیہ عقائد ہے اور یہ شرک ہے، کیونکہ یہ لوگ ناواقف ہیں اور یہ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور دوسرے لوگوں پہ کو بھی یہی کہتے ہیں۔ کوئی نفس کوئی بھی مخلوق نفع یا نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ انسان کو جو خیر ملتی ہے یا مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اگرچہ بعض پرندوں اور جانوروں کو باعث خیر و برکت کہا گیا ہے، جیسے بکری اور مرغ، اسی طرح جہاد کی نیت سے پالا گیا گھوڑا بھی باعث خیر ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ جانور یا پرندے مصیبتیں ٹالنے والے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ معصوم بچوں، نیک لوگوں یا بے زبان جانوروں اور پرندوں کی وجہ سے بعض اوقات انسان پر اس کے اعمال کے سبب آئی مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جیسا کہ استسقا، یعنی جب استسقا کی نماز ہے، یعنی کہ جب بارش نہ ہو رہی ہے اور بارش کے لیے جو نماز پڑھی جائے اسے نماز استسقا کہتے ہیں، تو اس کے لیے جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ بچوں، بوڑھوں اور بے ضرر جانوروں کو بھی ساتھ لے جائیں، لیکن یہ چیزیں بذات خود اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو ٹالنے یا بدلنے والی نہیں ہیں، بلکہ خیر و شر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور شر سے بچانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے، خواہ بغیر کسی سبب کے بچائے یا دعا، صدقات اور نیک اعمال کے وسیلے سے بچائے۔ اس عقیدے کے ساتھ گھر میں پرندوں یا جانوروں کو پالنا کہ یہ ہم پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیں گے یا اپنے اوپر لے کر ہماری حفاظت کریں گے، جائز نہیں ہے، اس سے احتراز لازم ہے۔ البتہ یہ عقیدہ رکھے بغیر ویسے ہی یا گھر میں برکت کے حصول کے لیے جانور یا پرندے پالنا جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ان کے دانہ، پانی اور ان کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے، ان کو بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے، اور ان کو ٹائم پر ان کا جو ریکوائرڈ کھانا ہے جو وہ کھاتے ہیں، جیسے بلیاں ہیں یا پھر پرندے ہیں، اور آپ باہر اپنے چھت پر یا اپنے دیوار کے اوپر چھوٹا برتن یا اگر جگہ ہے تو بڑی کنالی رکھ دیں، اس میں پانی ڈال دیں گرمیوں میں، اور روٹیاں جو گھر میں بچتی ہیں کھانے کی وہ ٹکڑے ڈال دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کوے، چڑیاں، مختلف جو جانور ہیں جو ہی آپ ڈالیں گے وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ جو ہی آپ کھانا ان کو ڈالتے ہیں وہ اسی وقت اس دیوار یا اس چھت پر آ جاتے ہیں، اور یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ کبوتروں کو بھی آپ دانہ ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کے ارد گرد کبوتر ہیں تو آپ صرف 100 روپے کا دانہ لے آئیں تو وہ 1 ہفتے کے لیے کافی ہوتا ہے، کافی زیادہ دانہ مل جاتا ہے، سستا ہوتا ہے۔ جانوروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ یہ بلیاں جو اس طرح کے جانور ہیں ان کو تو باہر سے کھانا نہیں ملتا کیونکہ گوشت تو باہر نہیں ہوتا، البتہ جو پرندے وغیرہ ہیں اڑنے والے ہیں ان کو دانے، کیونکہ یہ دانے کھا لیتے ہیں، دانے یعنی گرینز وغیرہ جو گرینز درختوں سے گرتے ہیں، یہ بھی پھل بھی کھا لیتے ہیں، لیکن یہ جو بلیاں کتے ہیں ان کو پانی اور ان کے کھانے کے لیے اگر آپ اپنے گھر کے باہر کچھ تھوڑی سی چیزیں یا بچا ہوا کوئی گوشت یا پھر ہڈیاں وغیرہ ڈال دیں تو یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے، اور جانوروں کی آپ دعائیں لیتے ہیں۔ یہ جانور یا پرندے بے زبان ہیں، یہ اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ آپ گرمیوں میں دیکھیں کتنے زیادہ پرندے بیچارے ہوا میں ہی وہ مر جاتے ہیں، گرمی سے ان کو پانی نہیں ملتا، تو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم جانوروں اور پرندوں کا ضرور خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔